نہیں ممکن جہاں میں چین بے ماں کے آج ہو گئے سب میرے نور عین زیر مزار روتے ہیں سلطان مشرقین سمجھاؤں کیسے ان کو جو روئے حسن حسین زہرا تو مجھ کو چھوڑ کے جنت میں جاتی ہیں زہرا تو مجھ کو چھوڑ کے جنت میں جاتی ہیں کیسے کہوں کہ بیٹیاں آنسو بہاتی ہیں پہلو کے زخم سے تھا بنتے نبی کا حال پہلو کے زخم سے تھا یہ بنتے نبی کا حال رہتی تھی صبح و شام اسی صدمے سے ڈال ایک دن کیا جہاں سے اسی غم میں انتقال کہتے تھے غسل دیتے تھے جب شاہ خوش خصال دل غم سے علم کے سمندر ابل پڑے دل سے غم و علم کے سمندر ابل پڑے پہلو کا زخم دیکھ کے آنسو نکل پڑے میت کو غسل دے چکے جب شاہ بہروبر آواز دی بچوں کو اے پارے جگر آؤ کرو ودا کہے وقت مختصر لو سوئے باغ خلدے بری ماں کا ہے سفر سن کر یہ بہن بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے سن کر یہ بہن بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور دوڑ کر جنازے سے ماں کے لپٹ گئے کہنے لگے کہ مادرے دلگیر الوداع کہنے لگے کہ مادرے دلگیر الوداع اے وارثائے دار آئے تطہیر الوداع اے وہ کہ جس کی خلد ہے جاگیر الوداع اے کارساد شبرو شبیر الوداع جاتی ہیں آب خلد بسانے کے واسطے جاتی ہیں آب خلد بسانے کے واسطے ہم رہ گئے ہیں رنجو اٹھانے کے واسطے سن کر یہ بین ضبط کا یارہ نہ رہ گیا سینے سے ماں نے بچوں کو اپنے لگا لیا جنوں ملک بھی کرنے لگے نالہ و بکا اور آسمان سے آئی یہ پردناک ایک صدا یا مرتضی یتیموں کے اب کام آئیے یا مرتضی یتیموں کے اب کام آئیے بچے تڑپ رہے ہیں گلے سے لگائیے سن کر صدا یہ آگے بڑھے شاہ لافتہ بچوں کو لاش بنتے نبی سے جدا کیا دستے کرم یتیموں پہ کچھ اس طرح رکھا آنے لگی فلک سے یہ جبریل کی صدا بچوں کے سر پہ فاتح خیبر کا ہاتھ ہے بچوں کے سر پہ فاتح خیبر کا ہاتھ ہے مادر نہیں تو باپ کی شفقت تو ساتھ ہے رونا تو ہوگا اس کے مقدر میں عمر بھر رونا تو ہوگا اس کے مقدر میں عمر بھر اٹھے گا جس کے سر سے وہاں سایہ پدر سوئے گا سر کٹا کے جہاں سارا گھر کا گھر ہوگا نہ کوئی بھی جو سنبھالے دل و جگر برسیں گے تازیانے تنے چاک چاک پر برسیں گے تازیانے تنے چاک چاک پر بچے پچھاڑے کھائیں گے صحرا کی خاک پر وہ کربلا کی شام وہ کربلا کی شام وہ بچی جگر فکار وہ جس کے رخ سے شان یتیمی تھی آشکار وہ جس کے مارتے تھے تماچے ستم شوار اور سوئے نہر دیکھ کے کہتی تھی بار بار امداد کا وقت ہے چچا جان آئیے امداد کا ہے وقت چچا جان آئیے مشکل کشا کے لال ہے آ کر بچائیے بتلائے کون کیا ہوا شیر جری کا حال بتلائے کون کیا ہوا شیر جری کا حال کس درجہ روح جان علی کو ہوا ملال کس طرح بے قرار ہوا مرتضیٰ کا لال اور کیسے سر کو پیٹتی تھی مصطفیٰ کی آل فریاد تھی کہ اے صاحب احساس المدد فریاد تھی کہ اے صاحب احساس المدد بچی پچھاڑے کھاتی ہے عباس المدد فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الله على ما آتاه الله. صلوات پڑھیے حاضرین گرامی قدر، ماتم داران سید الشہداء، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ نساء کی 56ویں آیت ہے. اس آیت کو جہاں جبریل امین پیغمبر اسلام کے پاس یہ آیت لے کے آئے، نازل کیے، وہیں اس آیت کا کچھ پس منظر ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیت علی کی بڑی بیٹی جناب زینب نے ابن زیاد کے دربار میں پڑھا، اور دوسرا مقام وہ ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ بنت رسول یہ دربار خلافت میں جا کر اس آیت کی تلاوت کی تھیں. عزیزان محترم، جناب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ دربار میں بھی پتہ چل جائے اور آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے ہم جو بھی کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے تمام ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. پیغمبر اسلام کہ آپ تمام احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے تمام خطبوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی مومنین ہیں یا مسلمین ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہم سے خوش ہے. ہم نے جو نماز پڑھی اللہ نے قبول کر لیا، جو ہم نے روزہ رکھا اللہ نے قبول کر لیا، ہم نے جو قرآن پڑھا اللہ نے اسے قبول کر لیا.
کوئی بھی انسان یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں پیمانہ دے دیا کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا نہیں ہے، کہا خوش ہے یا نہیں ہے، تو کہا کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لو کہ فاطمہ تم سے خوش ہے یا نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا بلند ترین سلوہ، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی والمن والا ہوں وعدمن وعدہ ہوں، یہ فاطمہ جس سے خوش ہو گئیں اللہ خوش ہو گیا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں چاہے زمانہ اس نے کچھ بھی کہے اللہ ناراض ہے۔ یہ ایک پیمانہ دے دیا۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کس سے خوش تھیں کس سے ناخوش تھیں، کن کو اپنے جنازے میں شریک کیا۔ تو یہ آیت جناب شہزادی نے دربار میں پڑھی کہ ام یحسدون اللہ ما آتانی اللہ من فضلے، کہا کہ تم جو جل رہے ہو ہم سے، اللہ نے جو ہمیں فضل عطا کیا ہے، کہا اس میں اتنی حسد کی کیا بات ہے، یہ جلنے کی کیا بات ہے، یہ جلن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے مانگا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں فضل کو عطا کیا ہے۔ اب یہ فضل ہے کیا؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہم اعمال کرتے ہیں جسے فروع دین کہا جاتا ہے، یہ سارے جو اعمال کرتے ہیں یہ ہر انسان کو یہ ہے کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جناب شہزادی کا جو چاہنے والا ہے، جناب شہزادی اپنے فضل سے ان تمام اعمال کو قبول کروا لیں گی، تمام اعمال کو قبول کروا لیں گی۔ اور جناب شہزادی نے یہ بتایا کہ ام یحسدون اللہ ما آتانی، یہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مضارع یعنی جس کو زمانہ حال پہ یعنی موجودہ دور پہ بھی دلالت کرتا ہے اور آنے والے دور پہ بھی، مستقبل پہ۔ یہ جناب شہزادی نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ تم آج بھی جلتے ہو قیامت تک جلتے رہو گے، کہا آج بھی جل رہے ہو قیامت تک جلتے رہو گے۔ اب عزیزان محترم قیامت تک جلتے رہیں گے۔ آپ اس سے بالکل بے فکر رہیے کہ آپ کچھ بھی کریں گے یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا، ہمیں شہزادی کو دیکھنا ہے۔ ہمارے تمام اعمال شہزادی کے لیے ہونے چاہیے۔ اور یہ جلن کیوں نہیں رہے گی؟ 1400 سال گزر گئے، آج تک آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 سال سے ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے زمانے کو بتایا کہ سب مٹ جاؤ گے، لیکن ایک زہرا کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ اب کوثر پوچھئے تو کہیں گے وہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جنت میں کوثر ہے، جنت میں جو پانی ہے اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کریں گے، لیکن خیر کثیر کو قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، خیر کثیر کو قرآن میں کوثر کہا گیا ہے۔ اب خیر کیا ہے؟ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری خیر ہیں۔ نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، حج خیر ہے، رزق خیر ہے، ہر چیزیں خیر ہے۔ اور یہ ایسا خیر ہے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اب سوچئے کہ ایک علی پوری کائنات کو انگلیوں کے اشارے سے رزق عطا کرتے ہیں، ہے نا؟ اور زمانہ اعتراض کرتا ہے
کہ اگر اتنا ظلم ہوا فاطمہ پہ تو یہ علی کہاں تھے؟ آپ یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جو پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان میں چاند کھلے ہوئے اس کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، کیا وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ابو لہب کے سینے کو نہیں چیر سکتا؟ کیا؟ جو علی زمین پہ بیٹھا ہوا ستارے کو اپنے در پہ بلا سکتا ہے، کیا ان لوگوں کو واصل جہنم نہیں کر سکتا؟ بالکل اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی جو ہماری وحدانیت کا اقرار کرے گا ہم اس کو رزق دیں گے، لیکن نہیں، چونکہ زبردستی اہل بیت نہیں کرتے، زبردستی اہل بیت نہیں کرتے۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ آیت آئی تھی مباہلے کے میدان میں، آیت آئی تھی مباہلے کے میدان میں، اور مباہلے کے میدان میں جو آیت آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے۔ اب جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، کہا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، کہا کہ یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، کہا مباہلہ نہیں کریں گے، مگر یہ آیت ادھوری رہے گی، اس لیے کہ جیسے نماز کی آیت آئی، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی گئی، آیت مکمل ہو گئی، روزے کی آیت آئی، روزہ رکھا گیا، آیت مکمل ہو گئی۔ اب یہ مباہلہ ہوا نہیں، جھوٹوں پہ لعنت پہنچی نہیں، اب یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن جھوٹوں تک پہنچانا ہے۔ جناب شہزادی کو کوئی فدق کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں خاتون محشر بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، اللہ نے خاتون جنت بنا کے انہیں کائنات میں بھیجا ہے، اللہ نے انہیں ساقی کوثر بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، اللہ نے کائنات کے تمام عہدوں کو سیدہ کے در پہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، جناب شہزادی کو نہ فدق کی ضرورت تھی بلکہ آیت کی تفسیر مکمل کرنے کے لیے جناب شہزادی دربار میں گئی تھی تاکہ زمانہ سمجھ جائے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین سلوہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ۔ تو یہ کہ زاویے کو آپ دیکھیے، شہزادی نے اس آیت کی تلاوت کی کہ تم آج بھی جل رہے ہو، قیامت تک جلتے رہو گے۔ کیونکہ صرف ہم ہی ہیں کہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے کسی بھی امام کا تو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ نے ہمیں کہیں پہ شرمندہ نہیں کیا ہے، کہیں پہ شرمندہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اپنی تاریخ کو اس طریقے سے منظم رکھا ہے کہ ابو جہل کے کردار کو اس میں آنے نہیں دیا، ابو طالب کے کردار کو چھوڑا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جلنے کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ ہر جگہ گلیوں میں، چوراہوں پہ، شاہراہوں پہ، چوک میں، بازاروں میں کھڑے ہو کے اہل بیت کے ذکر کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے
کہ آپ نے, آپ کی تاریخ نے کہیں آپ کو شرمندہ نہیں کیا ہے, کہیں پہ شرمندہ نہیں کیا ہے. آپ جب بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ تاریخ کی کہیں کہیں مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کچھ بادشاہوں کے اشارے پہ لکھی جاتی ہیں, کچھ پیسوں کے سہارے لکھی جاتی ہیں, کچھ عہدوں کے سہارے لکھی جاتی ہے. لیکن یہ ہماری خالص تاریخ ہے کہ نہ پیسوں کے اشارے پہ لکھی گئی, نہ بادشاہوں کے اشارے پہ لکھی گئی, نہ دربار میں بیٹھ کے لکھی گئی ہے, بلکہ یہ بوریے پہ بیٹھ کے تاریخ لکھی گئی ہے. ہر تاریخ والوں نے عنوان ادھر ادھر سے چرائے ہیں, لیکن یہ ہم ہیں کہ بآواز بلند فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کو عنوان عطا کیا ہے. تاریخ نے اگر ہمارے دروازے پہ آ کے کہا کہ ہمیں شجاعت کی بھیک دو تو ہم نے علی کی شجاعت کی بھیک دے کر تاریخ کا عنوان بنایا. تاریخ نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عصمت و طہارت کی بھیک دو تو ہم نے آئے تطہیر کے خیرات دے کر تاریخ کا عنوان بنایا. تاریخ نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عصمت و طہارت کی بھیک دو تو ہم نے آئے تطہیر کے خیرات دے کر تاریخ کا عنوان. تاریخ نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اپنے دامن میں عصمت و طہارت کے علاوہ علم کے پاکیزہ موتی بھی محسوس کرنا چاہتی ہوں تو ہم نے باب العلم کا خطبہ سلونی دے کر تاریخ کا عنوان بنایا ہے. تاریخ کے حکمرانوں نے ہم سے ہلاکت سے بچاؤ کی ترکیبیں پوچھی تو ہم نے ان کے مسئلے حل کر کے انہیں ہلاکت سے بچا کے یہ بتائی ہے. جو اپنے دشمن کو ہلاکت سے بچائے اسے شریعت مصطفیٰ میں علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے. تو ہماری تاریخ نے کہیں پہ ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے. جناب شہزادی دربار میں گئیں اور جب دربار میں گئیں آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے یہ سارے فضل ہمیں دیے ہیں, ہم نے کسی سے چھینے نہیں ہیں, ہم غاصب نہیں ہیں, ہم لٹیرے نہیں ہیں. اللہ نے یہ سارے کمالات ہمیں دیے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس منزل کمال پہ رکھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے دو لڑکے ہوتے ہیں تو ایک لڑکے کا مزاج دوسرے سے ملتا نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو کثیر کہا, کوثر کہا, تو اللہ نے ایک نہیں جناب سیدہ کو 11 فرزند عطا کیے. ہر ایک کو وہی مسلح, ہر ایک کے پاس وہی علم, ہر ایک کے پاس وہی زبان, ہر ایک کے پاس وہی لہجہ, ہر ایک کے پاس وہی سیرت. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات پڑھیے محمد. تو اللہ نے خیر کثیر دیا اور ایک نہیں 11 فرزند دیا. آپ سوچئے کہ جس نے ابتر کہا آج پوری کائنات میں اس کا نام و نشان کہیں آپ کو نہیں ملے گا, لیکن اللہ نے جسے خیر کثیر کہا کائنات میں آپ ہر جگہ چلے جائیے, ہر ملک میں چلے جائیے, خاندان زہرا سے کوئی نہ کوئی فرد ضرور ملے گا. تو اللہ نے خیر کثیر دیا اور ایسا کثیر دیا کہ سارا زمانہ مٹ جائے گا مگر زہرا کا فرزند زندہ رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جاہل حق کو و زہق الباطل, حق آئے گا زہرا کے بیٹے کے ساتھ. صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان محترم اللہ نے خیر کثیر جناب سیدہ کو عطا کیا اور جناب سیدہ یہ جو دربار میں گئی ہیں تو دربار میں جناب سیدہ نے حق مانگا. بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخ کو اس طریقے سے مڑوڑا گیا ہے, اس طریقے سے اس میں پھیر بدل کیا گیا ہے. کہا کہ جناب سیدہ
کو فدق پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں اپنے حیات طیبہ میں دیا تھا۔ وراثت کب ملتی ہے؟ مرنے کے بعد ملتی ہے۔ جناب سیدہ کو پیغمبر اسلام نے فدق، اچھا یہ فدق ہے کیا؟ یہودیوں نے کیوں دیا؟ یہ فدق جناب نوح علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پوری اراضی، یہ زمین جناب نوح علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا ہمیشہ وارث کوئی نہ کوئی نبی ہوتا ہے یا وارث نبی ہوتا ہے۔ جب یہودی خیبر کے میدان میں جنگ ہار گئے اور اس کے بعد مولا کائنات گئے ہیں، دیکھیے کوئی دوسرا فرد نہیں گیا ہے، تنہا مولا کائنات گئے ہیں، اور جانے کے بعد مولا کائنات نے ان سے گفتگو کی کہ یہ جو زمین ہے یہ انبیاؤں کی ہوتی ہے، محمد رسولوں کے سردار ہیں، تو انہوں نے وہ زمین واپس کر دی۔ لفظ واپس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے واپس کر دی، یعنی میراث پیغمبر کو ملی ہے، نبیوں کی میراث ملی ہے، اور نبی نے یہ فدق جناب فاطمہ زہرا کو اپنی زندگی میں دے دیا۔ اب جو وہاں کام کرتے تھے وہ سارے نوکر جناب شہزادی کے تھے، لیکن جب تخت حکومت پہ یہ ملعون آیا تو اس نے جناب شہزادی کے نوکروں کو وہاں سے نکال دیا۔ جب نکالا تب جناب شہزادی دربار میں گئیں، اور اس کے بعد اس نے گواہ مانگے، ثبوت مانگے، جناب فاطمہ زہرا نے ام ایمن کو پیش کیا، اور اس کے بعد علی کو، حسن و حسین کو، لیکن انہوں نے مانا نہیں، کہا کہ حسن و حسین اس لیے گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ آپ کے بچے ہیں اور یہ بچے ہیں۔ تو جناب شہزادی نے انہیں کہا کہ جب میرے بابا کہہ رہے تھے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا اس وقت یہ بچے نہیں تھے؟ کیا جب میرے بابا نے کہا ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، کیا اس وقت یہ بچہ نہیں تھا؟ تو عزیزان محترم اس طریقے سے جناب شہزادی جہاں پہ گواہوں کو پیش کیا وہیں پہ آیتوں کو پیش کر رہی تھی، یہاں تک کہ ایک آیت پیش کی، دو پیش کی، تین پیش کی، چار پیش کی، 10 پیش کی۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب شہزادی نے کئی آیتیں پیش کی۔ آخر میں ملعون کہتا ہے کہ شہزادی ہم نے آپ کو حدیث سنائی اور آپ قرآن پہ قرآن پڑھے جا رہی ہیں، تو جناب شہزادی نے پلٹ کے کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم جناب شہزادی کی عظمت اور منزلت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جناب شہزادی نے جہاں یہ آیت پڑھی وہاں پہ جناب شہزادی نے خطبہ بھی دیا۔ خطبے کے 2-3 جملے آپ سماعت کریں کہ جناب شہزادی نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اور کہا کہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب شہزادی نے کہا کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے جناب شہزادی خطبہ دے رہی ہیں اور پورا دربار خطبہ سن رہا ہے۔ اور جب جناب شہزادی نے خطبہ دے دیا، تاریخ نے لکھا کہ جناب شہزادی وہاں کھڑے کھڑے خطبہ دے رہی تھیں، اور اس کے بعد جب خطبہ دے دیا تو پورا دربار تذلیل ہو گیا، اور جب تذلیل ہوا تو جناب شہزادی سے کاغذ مانگا۔ کاغذ جب مانگا تو جناب شہزادی نے وہ تحریر پیش کی جس پہ پیغمبر اسلام نے جناب شہزادی کو دیا تھا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس تحریر کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا گیا کہ منبروں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جناب شہزادی کا عالم یہ ہوا کہ جو شہزادی بے سہارے دربار میں گئی تھیں وہ عصا کے سہارے سے گھر آ رہی ہیں۔ آپ سوچئے
کہ جناب شہزادی پہ کیا قیامت گزر گئی، چونکہ نوچندی ہے اور علم مبارک بھی نکالا جائے گا۔ اور سوچئے کہ جناب شہزادی پہ کیا قیامت گزر گئی کہ جناب شہزادی گھر تشریف لائیں، اور وہ سارے واقعات آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جناب شہزادی نے کچھ وصیتیں لکھنا شروع کیں۔ وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی میری قبر پہ آتے رہنا، یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھتے رہنا، اے علی یہ میرا حسین اسے پیاس بہت لگتی ہے، اے علی تم ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر جناب شہزادی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وصیتیں اور تھیں کہ اے علی مجھے رات میں غسل دینا، اے علی مجھے رات میں کفن پہنانا، اے علی مجھے رات میں دفن کرنا، اے علی میرے جنازے میں فلاں فلاں شریک نہ ہونے پائیں۔ یہ ساری وصیتیں جناب شہزادی کر رہی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جناب شہزادی نے ایک مرثیہ پڑھا کہ سبت علیہ مصائب، کہ بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ دن کے اجالے پہ پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ سوچئے کہ جناب سیدہ نے یہ جو مرثیہ پڑھا کتنا ظلم ہوا، صرف آپ اس کے بارے میں سوچ لیجئے کہ جناب پیغمبر اسلام دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا باپ کی جدائی کے غم میں گریہ کر رہی ہیں۔ مدینے کے لوگ علی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے بیت الحزن بنوایا جہاں پہ جناب شہزادی جا کے گریہ کرتی تھیں۔ آپ سوچئے کہ بیت الحزن بننے سے پہلے جناب فاطمہ زہرا جا کے باپ کی قبر پہ گریہ کر رہی ہیں۔ وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، سوچئے کھجور کا درخت کتنا سایہ دیتا ہے۔ جناب شہزادی اس کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے باپ پہ گریہ کر رہی ہیں۔ آ کے جناب فاطمہ زہرا نے کہا اے علی آج وہ پیڑ کاٹ دیا گیا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور اس کے بعد بیت الحزن بنایا مولا کائنات نے، جناب شہزادی وہاں گریہ کرتی تھی۔ اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد تاریخ نے دو روایتیں لکھی ہیں کہ شہزادی 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں، یعنی 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی ثانیہ، یہ دو تاریخیں ملتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان 90 دنوں میں مسلمانوں نے جناب شہزادی پہ کیا ظلم ڈھایا، کس طریقے کا ظلم ڈھایا جناب شہزادی پہ کہ جناب شہزادی نے مرثیہ پڑھا کہ سبت علیہ مصائب، کہ بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ دن کے اجالے پہ پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اب عزیزان محترم جو جناب زہرا نے وصیت کی ہے ان وصیتوں کی طرف آئیے کہ یہ جو جناب فاطمہ زہرا نے وصیت کی ہے، اے علی آپ مجھے رات میں غسل دیجئے گا، اے علی آپ مجھے رات میں کفن پہنائیے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب شہزادی نے یہ وصیت اس لیے کی تھی کہ جناب شہزادی جب دروازے کو روک رہی تھی اور جناب شہزادی کا جب ہاتھ باہر نکلا ہے تو ملعون نے ایسا تازیانہ مارا کہ جناب شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پھر تاریخ نے اور آگے لکھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے
درمیان پس گئی ہیں اور جناب محسن کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھتا ہے اور اس کمرے میں جاتا ہے جہاں مولا کائنات ہے، مولا کائنات کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد کھینچتا ہوا لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی نے مولا کائنات کے دامن کو پکڑا، ملعون نے ایسا تماچا مارا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسروم کربلا کے۔ آج شہادت کی شب ہے، آج گریہ کر لیجئے، اس لیے کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ مولا کائنات کے گھر پہ چند افراد ہیں، عبداللہ ہیں، جناب عباس ہیں جو رسول کے چچا ہیں، اور جناب سلمان فارسی ہیں، اور اس طریقے سے 7 افراد موجود ہیں۔ اور مولا کائنات گھر سے ایک بیلچے کو لے کے نکلتے ہیں اور جناب قبر جناب فاطمہ زہرا بنانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب مولا کائنات جب گھر سے چلے جاتے ہیں آدھی رات کا حصہ گزر جاتا ہے مگر مولا کائنات نہیں آتے ہیں۔ زینب و کلثوم پریشان ہیں کہ بابا کہاں چلے گئے ہیں، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات وہ بیلچہ سنبھالے ہوئے گھر میں آتے ہیں، جناب شہزادی بابا سے لپٹ جاتی ہیں، بابا ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ آدھی رات تک۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عجیب جملے کہا بیٹی زینب میں قبر بنانے گیا تھا۔ جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، بابا ایک قبر بنانے میں اتنی دیر؟ تو میرا مولا نے کہا اے زینب میں ایک قبر بنا کے نہیں آیا ہوں، میں 40 قبریں بنا کے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات غسل و کفن دیتے ہیں، اور جب غسل و کفن دیتے ہیں تو صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ فاطمہ سے فاطمہ تک، یہ کتاب کا نام ہے، علی شریعتی لکھتے ہیں، کہا کہ یہ رات کے سناٹے میں جناب سیدہ نے اس لیے کہا کہ اے علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، اس لیے کہ اندھیرے میں جو زخم جناب شہزادی کے پشت پہ تھے یا شانوں پہ تھے یا ہاتھوں پہ تھے وہ مولا کائنات کو نظر نہ آئے، اس لیے کہ علی کو وہ منظر یاد آ جائے گا۔ اس لیے جناب شہزادی نے وصیت کی تھی اے علی آپ مجھے غسل و کفن دیجئے گا اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں دیجئے گا، لیکن میرا مولا اتنا صابر انسان ہوتے ہوئے بھی غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رویا۔ سلمان نے پوچھا مولا جب آپ غسل دے رہے تھے تو آپ چیخ مار کے ایسے روئے کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا کائنات موجود ہیں، مولا کائنات اپنے بیٹوں کو تسلی دے رہے ہیں، مگر میں کہوں گا مولا یہاں آپ نے غسل دیا، یہاں آپ نے کفن پہنایا، آپ یہاں سے قبرستان تک لے کے گئے، مگر کربلا کے میدان میں آپ کا ماجایا حسین کربلا کی تپتی ہوئی سارا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ آ گئے حق کے مخالف ظلم ڈھانے کے لیے، ساتھ اپنے لائے ہیں در کو جلانے کے لیے، آگ اور لکڑیاں سیدہ
کربلا میں ایسا لوٹا آپ کی اولاد کو، وقت آخر کوئی بھی یا نہیں امداد کو، آئی بس ایک ماں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ آپ سا دنیا میں کوئی غم زدہ ہوگا نہیں، آپ کی مرقد پہ بی آج تک سایہ نہیں، مٹ گیا صاحبہ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ آپ پر جو بھی ستم ڈھا یا گیا وہ کم نہیں، غم یہ ہے بی بی کہ اس غم کا کسی کو غم نہیں، غم کی ایک داستان سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ مار کر محسن کو سب نے آپ کو صدمہ دیا، امت احمد نے کیسا آپ کو تحفہ دیا، توڑ دی پسلیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ پسلیوں کو توڑ کر کو ہے علم ڈھایا گیا، چھین کر حق فاطمہ زہرا کو تڑپایا گیا، ہل گیا آسمان سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ کون سی زان ندیمہ سومئے کونین کو لے گئے دربار میں ظالم ابو الحسنین کو، باندھ کر رسماں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ جس کی نوحوں کی تڑپ سے بام مسجد اٹھ گئی، ظلم سہتے سہتے آخر وہ بھی ساجد اٹھ گئی، رہ گئی سسکیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ سید یا عباس یا ابو الفضل عباس، یا سید
سیدی عباس یا ابوالفضل العباس یا 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 سیدی عباس یا ابوالفضل العباس 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 سیدی عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین دادی کرو کے بناؤ امام دین عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین دادی کرو کے بناؤ امام دین حاضر ہے مولا آپ کی نصرت میں جان سار کر بو بلا کے ہم میں یہ آنکھیں ہیں اشک بار زہرا کے لال آپ ہیں دے دے انہیں قرار بے سایہ آج آپ کی دادی کا ہے مزار بے سایہ آج آپ کی دادی کا ہے مزار تعمیر اس کی آ کے کراؤ امام دین دادی کرو جا کے بناؤ امام دین عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین دادی کرو جا کے بناؤ امام دین آ جائیے جہان کو پر نور کیجئے دنیا سے ظلم و جور کو کافور کیجئے ہم میں کمی ہے جو بھی اسے دور کیجئے ایک بار آ کے ساتھ میں عاشور کیجئے ایک بار آ کے ساتھ میں عاشور کیجئے غم کا سلیقہ ہم کو سکھاؤ امام دین دادی کرو جا کے بناؤ امام دین عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دین دادی کرو جا کے بناؤ امام دین مولا تمہیں سکینہ کے کانوں کا واسطہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ آل نبی کے اجڑے مکانوں کا واسطہ زینب کے بازوؤں کے نشانوں کا واسطہ زینب کے بازوؤں کے نشانوں کا واسطہ لشکر میں آنے ہم کو بلاؤ امام دین دادی کرو جا کے بناؤ امام دین عباس کے علم
ہم کو وہ کربل کا امتحان، صبح دہم شبیہ پیمبر کی وہ عذاب، وہ 3 دن کی پیاس، وہ بچوں کی سسکیاں، جس داستان کو کہتے ہیں سب ہم کی داستان، جس داستان کو کہتے ہیں سب ہم کی داستان، اپنی زبان سے اس کو سناؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، سنتے ہیں مولا آج بھی روتی ہے ذوالفقار، آتا ہے یاد اس کو وہ کربل کا شیر خوار، مدت سے اس کو ہے اسی لمحے کا انتظار، مل جائے اس کو دشمن شبیر ایک بار، مل جائے اس کو دشمن شبیر ایک بار، حسرت ہے اس کی آنکھیں بجھاؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، خالق کی بارگاہ ہمیں ساجتی ہے دعا، مجھ کو بنا دو ذاکر و شاعر امام کا، ہر سمت ہے جہان میں اب ظلم اور جفا، اس وقت کے حسین کو اب بھیج دے خدا، اس وقت کے حسین کو اب بھیج دے خدا، کہہ دے کہ جا کے دی کو بچاؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، عباس کے علم کو اٹھاؤ امام دی، دادی کا روزہ کے بناؤ امام دی، سیدی عباس